آخری بات اور ضروری بات، ایک بات میرے بھائیوں وہ ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ عقیدہ، عقیدہ توحید۔ اگر عقیدہ انسان کا درست ہے تو اس کا ہر عمل قبول ہے۔ ایک سبحان اللہ کے بدلے میں بھی جنت میں اس کے درخت لگتا ہے جا کے، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے تو اس کے بڑے سے بڑے عمل، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، بڑے سے بڑے عمل، بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہو، کوئی بڑے سے بڑا عمل ہو، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی عقیدے کی لڑائی تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ جو اتنی محنت ہوئی ہے، اس محنت کے پیچھے جو ایک مرکزی بات ہے، جو بنیاد ہے، اور یہ ہم میں سے ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ آخر ان مکے والوں کی اور نبی علیہ السلام کی لڑائی کیا تھی۔ کیا مکے والے اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ میرے بھائیوں، اللہ کو مانتے تھے۔ آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا، آپ قرآن مجید پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا مکے والے مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، یہ گھر اللہ کا ہے بیت اللہ، اور بیت اللہ کا وہ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو زمزم پلاتے تھے، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں وہ اللہ کے نام کے اوپر جانوروں میں سے حصہ نکالتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ لڑائی ان کی کیا تھی؟ لڑائی ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تھی، توجہ کیجئے گا، کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ خانہ کعبہ جس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، 360 بت، اور وہ بت کن کے تھے؟ چوروں کے، ڈاکوؤں کے، کنجروں کے نہیں، بلکہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے تھے، نیک ہستیوں کے، بزرگوں کے، اولیاء کے۔ اور سب سے بڑا بت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا۔ سب سے بڑا بت کس کا بنایا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور میرے بھائیوں، ضروری بات توجہ کیجیے، ان کا عقیدہ یہ تھا، اور یہ قرآن میں لکھا ہے، اللہ کی قسم اتنی مقدس جگہ پہ میں جھوٹ بولوں تباہ ہو جاؤں۔ قرآن میں لکھا ہے، وہ کہتے تھے کہ کرتا سارے کام اللہ ہی ہے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ، ابو جہل کا عقیدہ بتا رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 18، آپ یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، سن لیں، ریکارڈ کر لیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر 18، سورۃ زمر آیت نمبر 3، وہ کہتے تھے کرتا سارے کام اللہ ہی ہے، لیکن ان کے تھرو کرتا ہے، ان بزرگوں کے، ان بتوں کے، ان کے تھرو کرتا ہے۔ اللہ بڑی اونچی ذات ہے، ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، ان کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ ہستیاں اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیتی ہیں، اللہ دور ہے، جبکہ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ انی قریب، میں کیا ہوں؟ انی قریب، میں قریب ہوں، نحن اقرب۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہماری ہر مشکل میں، ہماری ہر پکار کو سننے والی ذات کون سی ذات ہے جی؟ اللہ کی۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کے واسطے سے وہ اللہ کو، ان کے وسیلے سے اللہ کو پکارتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قرآن دیا، اس قرآن میں ہمیں بتا دیا، سورہ مومن 24واں پارہ آیت نمبر 14، پھر آیت نمبر 60، پھر آیت نمبر 65، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ہر مشکل میں پکارنا ہے تو خالص کس کو پکارنا ہے بھائی؟ اللہ کو پکارنا۔ بس یہ جھگڑا تھا، اس جھگڑے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کیں اور اتنی اذیتیں برداشت کیں۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ابھی آپ دیکھتے ہیں نا، اپنے ہوٹل پہ چڑھنا ہو تھک جاتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پہاڑوں کے سفر کیے، طائف کا سفر کیا، عظیم مشقتیں اٹھائیں۔ میں آخر میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو مبارک بنائے جی، اور اس سفر کی جو اصل برکات ہیں جب ہم مدینہ منورہ سے واپس لوٹیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ برکات نصیب فرمائے۔ میں نے صرف اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور اپنی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ سب میرے پاکستانی بھائی ہیں، پاکستانی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، میں آپ سے اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور ہم سب جو ہیں وہ صرف قرآن و سنت کے اوپر عمل کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے نا، آخری بات کر دی ہے نبی علیہ السلام۔ اب دیکھیں، ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں نا، سفر کے لیے جا رہے ہیں، بسوں میں بیٹھے ہیں، سامان ہم نے لیے ہوئے ہیں، اور ایک نیکی کی نیت سے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پتہ کیا فرمایا؟ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ثلاثۃ لا تشد الرحال
الا الی ثلاثۃ مساجد، اے میری امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر تم نے کہیں سفر کرنا ہے نا عبادت کی نیت سے، کس کی نیت سے؟ ویسے تو سفر ہم ہر جگہ کرتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، اسکول کالج جاتے ہیں، کام کاج پہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں نا، لیکن عبادت کی نیت سے اگر سفر کرنا ہے تو میرے نبی نے کیا فرمایا ہے، پیارے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ لا تشد الرحال، اس طریقے سے بسوں میں بیٹھ کے سواریوں کے کجاوے کس کے عبادت کی نیت سے صرف 3 جگہوں پہ جانے کی اجازت ہے۔ صرف کتنی جگہوں پہ جانے کی اجازت ہے جی؟ 3 جگہوں کے اوپر۔ وہ کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد الاقصی۔ کون سی مسجد؟ مسجد اقصی، فلسطین میں، اللہ تعالیٰ اسے آزادی نصیب فرمائے۔ مسجد الحرام، بیت اللہ شریف جہاں پہ ہم آئے ہیں، اور فرمایا مسجدی ھذا، میری یہ والی مسجد، مسجد نبوی، یہ والی جو مسجد ہے میری، ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ پہ عبادت کی نیت سے جانے کی اجازت نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے ہم اپنے گاؤں کے باہر، جیسے دیہاتوں میں یہاں ہوتا ہے، بس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، چلو بھائی کدھر چلو بھائی فلاں جگہ پہ جانا ہے جی، فلاں پہاڑی پہ جانا ہے، فلاں دربار پہ جانا ہے۔ نہیں میرے بھائی، عبادت کی نیت سے صرف کہاں جانا ہے؟ 3 جگہوں پہ، باقی ساری زمین برابر ہے۔ میرے بھائیو، آخری میری بات اور الوداعی اور اللہ کی قسم محبت سے ایک پیغام ہے کہ آپ سب لوگ نا، میں بھی جب جاؤں آپ بھی جائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ کس کا ترجمہ جی؟ قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ اللہ کی قسم سچی محبت حضور سے جو ہے نا، وہ اس بندے کی ہے، اور وہ تب پتہ چلے گی جب ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ قرآن پاک جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نبوت کے سفر کا ساتھی تھا، وہ قرآن مجید تھا۔ نبوت کے سفر کا ساتھی پورے، یعنی نبوت کی ابتدا بھی ہوئی کوئی اقرأ بسمی، اور ساری زندگی نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت قرآن کے ذریعے دی ہے، اور قرآن بالکل آسان کتاب ہے، کوئی مشکل نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم قرآن کو پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمیں عقیدہ بھی درست ملے گا، اعمال بھی ہمارے صحیح ہوں گے، اور انشاءاللہ جنت کا رستہ ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سفر مبارک کرے اور ہم سب کو بخیر و عافیت پہنچائے، مدینہ منورہ کی خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے وہاں پہ، اور پھر خیر و عافیت سے اللہ اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں کے پاس آپ کو پہنچائے۔ ایک میرا چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے دی لائٹ آف قرآن، اس پہ پورے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا ترجمہ، تفسیر، تشریح قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق وہ الحمدللہ اس پہ اپلوڈ میں نے کیا ہوا ہے۔ وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تو پہلی ملاقات ہے، اور شاید اس کے بعد پھر کب ملاقات ہو، واپسی پہ ہو، لیکن یہ کہ ایک پیغام ہے، اور قرآن مجید کا اردو زبان میں آسان ترین بالکل طریقے سے ایک ایک آیت، پوری صورت کی سمری، ایک ایک آیت کی تشریح، تفسیر مکمل طریقے سے، وہ اگر آپ چاہتے ہوں تو دی لائٹ آف قرآن مولانا انعام الحق، سرچنگ میں پہلے دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ آ جائے گا، دی لائٹ آف قرآن پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پہ ثابت قدم رکھے، ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور جب موت کا وقت آئے اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پہ کلمہ توحید جاری کروائے، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیارے آقا کا اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دیدار کروائے، اور حضور کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلو جی، کوئی فائدہ ہی ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی اس کو السلام علیکم، کیا حال ہے؟ چلو میں کیا کوئی گل بات ہو جائے دین دی۔